کچھ بزرگوں کے اشعار بھی ہم سنیں گے کہ انہوں نے حضور کی شان کیسے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ صرف یہ چند باتیں بڑی توجہ سے سنیے گا، ہم سے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے، کس نے منایا ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث سنائیے، کوئی روایت سنائیے۔ تو 5 نبیوں کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ 5 نبیوں کا میلاد اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، 5 نبیوں کا میلاد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے سورہ صاد کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر پاک کیا، اور قرآن کریم کے پہلے سپارے میں 4 رکوع شروع ہوتا ہے جب اللہ کریم نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ اس کو نہ بنا۔ اللہ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی آپ کا مہد اطہر بنایا تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا کہ جب میں آدم میں روح ہوں، آدم کے اس حالت کے اندر روح پھونک دوں تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی آدم کے جسم میں روح ہوں، سورہ صاد کے اندر اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب اس کے جسم میں اس کی قالب میں روح پھونک دی جائے تو تم نے فوراً کرنا کیا ہے؟ کہ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اب اللہ کریم نے قیامت سے پہلے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی جس میں اطہر میں جب روح پھونکی گئی، آپ کی ولادت پاک ہوئی، اس کا ذکر آپ نے قرآن میں کیا۔ فرمایا جو نوری تھے، فرشتے تھے، وہ سجدے میں گر گئے، اور جو شیطان تھا آ کر کے کھڑا رہا۔ یہ اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا نبی کا میلاد بنانے والے نوری ہوں گے اور نبی کے میلاد کا منکر کرنے والے شیطانیت اپنا دیے۔ یہ اسی دن فیصلہ کر دیا گیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر پاک۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب ولادت پاک ہوئی، دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ کا سورہ قصص ہے، اس کو شروع سے پڑھ کر دیکھیں تو اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا گیا، حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے کلام کا ذکر کیا گیا۔ اور سورہ بلد کے اندر 30ویں سپارے میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا گیا۔ سورہ آل عمران کے اندر جناب سیدہ آمینہ، حضرت جناب سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کے میلاد کا ذکر کیا گیا۔ یہ میں نے قرآن کریم پر نشان لگا رکھے ہیں۔ جو شخص کہتی میلاد کہاں لکھا ہے، سب سے پہلے اس کو دلیل دے کہ رب نے اپنے قرآن میں اپنے نبیوں کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ نے قرآن میں اللہ نے اپنے نبیوں کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ اور پھر جناب جی ہمیں بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے میلاد پر کوئی حدیث ہمارے اقتداء مفتی صاحب اللہ کی عمر دراز فرمائے، فرماتے کس سے پڑھا ہے تم نے نبی کا فرمان یا اللہ کا علم کس سے پڑھا ہے؟ تو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئی جس کے منہ سے نکلی گئی بات کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور اسی کے یوم میلاد پر پوچھتے کہ ہمیں حدیث سناؤ، کہ اسی کی زبان سے نکلنے والا لفظ تو حدیث کہلاتا ہے۔ اور انہی کے میلاد پر تم کہتے ہو کہ ہمیں حدیث سناؤ، کہاں لکھا ہے؟ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جن کی زبان سے نکلنے والے فرمان کو حدیث کا درجہ ملتا ہے، اسی کے یوم میلاد منانے کو ذکر میلاد کہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اسلاف سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہماری لائٹوں پر جناب اعتراض ہے، وہ جن لائٹیں لگاتے ہیں اتنا خطرہ کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، جناب میلاد کے موقع پر جب چراغ جلایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اور
اور اتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور جناب تیل بتی دیا سلائی سب کچھ دیا ہے تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قدم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ تم پوچھتے ہو اس کا کوئی فائدہ ہے یا یہ کہاں لکھا ہے، اس کی کوئی دلیل دیں؟ تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے لیے حضور کی ولادت پاک کی خوشی میں جو چراغ جلایا جاتا ہے اور اس چراغ میں تیل ڈال کے بتی رکھ کے اس کو آگ لگائی جاتی ہے، اس آگ لگانے سے جو دھواں نکلتا ہے احمد رضا اس دھوئیں پر اپنی جان قربان کر دینے کو بھی فقط میں تم پوچھتے ہو کہ صلہ کیا ہے، میں اس کو بھی فقط سمجھوں گا۔ اور مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے کسی نے پوچھا ہم سے وہ جی یہ صحابہ نے کیا تھا، کیا صحابہ کے زمانے میں تھا، کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ تو کسی نے مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی جناب کیا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا؟ فرمایا کہ زمانہ پھر کیوں رہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے اور قیامت تک جو زمانہ ہے یہ میرے حضور کا زمانہ ہے۔ کہا تو نے بریلی کے تاجدار کا کرم نہیں دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و جنا تمہارے لیے، کہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سارے کے سارے آج میں اور آپ سلامت ہیں تو یہ بھی صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ آج ہماری عزتیں سلامت ہیں یہ بھی صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ یہ ہم محسوس و فجر میں بھی یہ باتیں عرض کی تھی کہ ہم دلیلوں پر پڑ گئے۔ آج دور ہے سارا انٹرنیٹ کا، ہر بندے نے جناب انٹرنیٹ پہ سچ کی ہوتی فلاں عالم نے یہ بات کی ہے، وہ جی میں نے فلاں کو ایسا کرتے سنا ہے، وہ جی فلاں نے یہ بات کی تھی۔ کبھی ہم نے اپنی ذات کے لیے کوئی مسئلہ نکالا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نکالا ہے؟ جس شدت سے ہم حضور کے میلاد پر اعتراضات نکالتے ہیں اور علماء کے بیان سنتے ہیں، وہ جی فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا۔ حضرت بابا جی فرید الدین کوٹ مٹھڑ والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تو حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عشق بھی تم تے ایمان بھی تم، میرا عشق بھی تم تے ایمان بھی تم۔ عشق ایسے نہیں ہوتا، عشق ایمان ہے اور ایمان ہر ایک پر نہیں لایا جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عشق ایمان ہے اور ایمان ہر ایک پر نہیں لایا جاتا۔ بابا جی فرید الدین فرماتے ہیں کوٹ مٹر والے فرماتے ہیں میرا عشق بھی تم، میری جان بھی تم، میرا دین بھی تم، ایمان بھی تم۔ یہ آپ نے بھی بڑا جملہ سنا ہوگا، یہ کل سے میں نے بھی کافی دوستوں کو دیکھا ہے کہ عجیب فتنہ گری ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی کے میلاد کے دلیلیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتاؤ کہاں لکھا ہے، کس نے کہا؟ تو ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے جا کے کہیں جناب بتائیے کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا ہے، کیا آپ کے دل میں حضور کا مقام ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا عشق بھی تم تے ایمان بھی تم، میرا دین بھی تم تے ایمان بھی تم۔ اب اگلا جملہ سنیے، فرماتے ہیں میرا قبلہ کعبہ، مسجد حرم، مصحف تے قرآن بھی تم۔ میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا دل بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ، مسجد حرم، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرے حج نمازاں، صوم فریض، صوم صلاۃ اذان بھی تو، میں کن کر کہتر اٹھ کر عدنا لا شاء امکان بھی تو، میں مقتدی کا مقادمہ، میرا دین بھی تو کہ ایمان بھی تو۔ جب حضور کی ذات آئی ہے پھر ہمیں کسی سے دلیلیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، پیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عمر دراز فرمائے، فرماتے ہیں ہر بات حضور پر یاد کیوں ہوتی ہے، ہر مسئلہ حضور کی ذات پر یاد کیوں ہوتا ہے؟ جب حضور کی شان بیان کی جاتی ہے تب بھی تمہیں کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ جب حضور کی بات پہ تمہیں اعتراض ہوا، جب حضور کا نام آیا تمہیں اعتراض ہوا، بچے کی پیدائش پر تمہیں کیوں اعتراض نہیں ہے؟ اس کی ولادت پر ہمیں کیوں اعتراض نہیں ہے؟
ہمارے گھروں میں اتنے پروگرام ہوتے ہیں ہمیں اس پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ جب حضور کا نام آیا، جب آیا وہ جی کہاں لکھا ہے، جب معراج کی بات ہوئی وہ جی 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہیں مقام مصطفیٰ سننا ہے تو جا صدیق اکبر کے قدموں میں، پھر تمہیں بتائیں گے۔ ابو جہل نے آ کے پوچھا تھا جناب بتائیے اگر کوئی بندہ کہے کہ اگر میں رات کے کچھ لمحوں میں بیت اللہ سے لے کے مسجد حرام تک گیا کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ کہا نہیں ماننے میں نہیں آتی۔ فرمایا محمد کہتے ہیں، کہا اگر محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اگر محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اگر حضور کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے تو پھر ہمیں جناب صدیق اکبر کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، حضرت مولا علی کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ حدیبیہ کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام معاہدہ لکھوا رہے ہیں، اب حضور لکھوا رہے ہیں حضرت علی سے، علی میں لکھواتا جاؤں اور تم لکھتے جاؤ۔ حضور نبی علیہ السلام کا فرمان زبان اقدس سے نکل رہا ہے، حضرت علی لکھ رہے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں معاہدہ کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ کا لفظ لکھا، عروہ بن مسعود اکڑ گیا، کہنے لگا ہو جی ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول مان لیتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ ہم نے رسول مانا نہیں آپ کو، آپ یہاں پر لکھے محمد بن عبداللہ۔ اب حضرت مولا علی المرتضیٰ حضور کے کہنے پر لکھ رہے تھے نا، حضور کہتے تھے تو حضرت علی لکھتے تھے۔ اب حضور نے فرمایا علی ایسا کرو میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ لو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے رسول اللہ کاٹ دے۔ علی نے جو لکھ دیا حضور فرما رہے تھے اب اگر مقام مصطفیٰ سمجھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے تو پھر ہمیں حضرت مولا علی کے قدموں میں جا کے بیٹھنا پڑے گا، ہمیں وہاں پر جا کے سبق لینا پڑے گا۔ یہ نہیں اب کوئی اٹھ کر کہے وہ یہ کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بات کی تھی کہ ایک صحابی کے بارے میں صحابہ نے سفارش کی تھی، حضور ان کو آپ کو نظر نہیں آتا، فرمایا کیا بات ہے کوئی تکلیف ہے؟ کہ نہیں آقا کی یا رسول اللہ تکلیف کوئی نہیں۔ فرمایا پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ آقا کی یا رسول اللہ میں نے اپنے دل میں ایک عہد کر رکھا ہے، صبح اٹھوں گا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھوں گا، رات کو جاؤں گا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر جاؤں گا۔ آقا کی یا رسول اللہ جب گھر جاتا ہوں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے کے علاوہ میں کسی کو دیکھنے کے والا نہیں کرتا۔ ہمیں صحابہ کے قدموں میں جانا پڑے گا، ہمیں وہاں پر بیٹھنا پڑے گا۔ آج کسی کا پیر کسی کا استاد آ کے کہہ دے کہ یار یہ مکان مجھے اچھا نہیں لگا، تم نے یہ گھر بنایا ہے، آج ہم کہتے ہیں جی میلاد صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا؟ اپنے ایمان سے بتائیں، گھر بنا لیا ہم نے، لاکھوں روپیہ خرچ کر لیا، ہمارے پیر نے استاد نے کسی بزرگ نے آ کے کہہ دیا کہ یار یہ تیرا گھر جو ہے یہ صحیح نہیں بنا، تو ایسا گھر اس گھر کو گرا دے، اور یہ گھر تیرا پسند نہیں ہے، اس کو اللہ رسول پسند نہیں کرتے۔ اپنے ایمان سے بتائیے کیا ہم اپنا گھر ڈھا دیں گے؟ ہم کہیں گے پیسہ بس ٹھیک ہے آپ پیر ہیں ادب پیسے میرے لگے ہیں آپ کے نہیں لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک دن تشریف لے کر گئے، ایک صحابی کا بڑا عالیشان گھر بنا، محل نما اس کا گھر تعمیر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام میری بات پر توجہ کیجیے گا، آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے، فرمایا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ عرض کی حضور فلاں صحابی کا گھر ہے۔ اسی صحابی سے حضور نے کوئی بات نہیں کی، نہ کچھ جس کے گھر بنا تھا نہ اس کو کچھ کہا، جو صاحب تھے نہ ان کو کچھ کہا، حضور چلے گئے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب جو حضور کے ساتھ تھے ان میں سے ایک صحابی کی ملاقات ہوئی، اس صحابی کے ساتھ جس کا وہ گھر تھا، اس نے کہا یا حضور یہاں سے گزرے تھے، توجہ ہے آپ کی، حضور یہاں سے گزرے تھے اور تیرے گھر کو دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے۔ حضور اپنی اولادوں کے گھروں کو دیکھے تو دل خوش ہوتے ہیں، فرمایا لگتا تھا، حضور نے کسی سے نہیں کہا حضور یہاں سے گزرے تھے، لگتا ہے حضور کو تیرا گھر پسند نہیں آیا، اس نے اپنا سارا گھر بھاڑ دیا، حضور وہاں سے دوبارہ گزرے، فرمایا کہ یہاں پر ایک بندے کا گھر بنا تھا، عرض کیا آقا جی رسول اللہ حاجی فرمایا بلاؤ اسے، اس صحابی کو بلایا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا تیرا یہاں پر گھر تھا تو کہاں گیا؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا، گرا کر رکھ دیا۔ مقام مصطفیٰ سمجھنا ہے تو جانا پڑے گا۔
صحابی آئے دوسرے علاقے سے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، غصے کے آثار تھے، وہ پریشان تھا، یا میں پہلی مرتبہ آیا، مجھے نہیں پتا دربار مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ صحابہ سے پوچھنے لگے کہ یار مجھے بتاؤ کہ دربار رسالت کا ادب کیا ہے؟ میں آیا ہوں، آقا کریم علیہ السلام لگتا ہے مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے دیکھ کے خوش نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، انگوٹھی اتاری پھینک دی، حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم علیہ السلام نے توجہ بھی فرمائی، شفقت بھی فرمائی، پیار بھی کیا، جب وہ قبول کر کے واپس جانے لگے، کسی صحابی نے کہا جناب وہ انگوٹھی کو اٹھا لے، فرمایا جس کو تم نے نظر سے گرا کے گرایا، جس چیز کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں صحابہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کئی ایسی باتیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، کئی صحابہ سورہ حجرات کو بھی پڑھ کر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اپنی آوازیں پست رکھو، نیچے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اونچا بولنے سے اللہ تمہاری زندگی کے عملوں کو برباد کر دے، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص جب احکام آئے نا عورت کے، آقا کریم علیہ السلام کی جب آواز سنو تو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، بالکل ساکت ہو جاؤ اور میرے محبوب کا فرمان سنو۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں اور صحابہ کو یہ آیت مبارکہ سنا رہے ہیں، ورنہ ایک صحابی اپنے ساتھ پر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے، بہت وزنی گڈھا اپنے ساتھ پر اٹھایا اور ایک صحابی غازی حضرت انس رستے میں داخل ہونے لگے، جوتوں کی جگہ پر تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہیں پر بیٹھ جاؤ، آپ وہیں پر بیٹھ گئے اور جس کے ساتھ پہ لکڑی پر گڈھا رکھا تھا وہ باہر گلی میں بیٹھ گیا۔ تو صحابی گزرا، فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور کی آواز کانوں میں پڑی تھی، میں نے سوچا پتا نہیں میرے لیے احکامات آئے ہیں، یہ ادب سیکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ صحابہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جن صحابہ نے انتہا سے بھی زیادہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، کیا ان کے زمانے میں اگر لائٹیں ہوتی تو انہوں نے لائٹیں اندر چھپا کر رکھنی تھی؟ ان کے پاس جھڑیاں ہوتی تو کیا انہوں نے جھڑیاں نہیں لگانی تھی؟ جو میلاد صحابہ منا گئے، محدثین فرماتے ہیں ان صحابہ کا دن رات میلاد تھا، ہمیں سال کے بعد یاد دلایا جاتا ہے، ہمیں یاد کرایا جاتا ہے وہ میلاد ہے، حضور کا میلاد مناؤ۔ ہم اپنے اثرات کو دیکھیں، پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ایک بزرگ کو کبھی اٹھا کر دیکھیں اور پھر ان کی زندگیاں پڑھیں اور پھر ان کے مقام دیکھیں کہ انہوں نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس انداز کے ساتھ اپنے نذرانے اور عقیدت پیش کی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت سے کہہ دو کہ ساتھ جھکا لے، حضرت سے کہہ دو کہ ساتھ جھکا لے، اپنی حضرت سے بولو نیچے ہو جا، تجھے اوپر سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت سے کہہ دو کہ ساتھ جھکا لے، گھما سے گزرے گزرنے والے، حضرت سے کہہ دو کہ ساتھ جھکا لے، گھما سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں کوئی جہت کو ڈالے، کوئی کیا دیکھا ہے کدھر گئے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جو آج تک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو نہیں سمجھ سکے تو میرے حضور کے میلاد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سمجھ نہیں آیا وہ میرے حضور کے میلاد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے توسل سے حضور کے صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کر پوچھنا پڑے گا کہ صحابہ ہمیں بتائیے آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ کیسا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے منافقوں کے نام بتائے تھے، ایک ایک منافق کا نام بتایا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے زمانے کے بعد کوئی مدینے میں فوت ہوتا تو ہم سب سے پہلے دیکھتے کیا حذیفہ بن یمان اس کے جنازے میں گئے ہیں، اگر حذیفہ بن یمان جاتے تو ہم بھی جاتے، اگر وہ نہ جاتے تو ہم بھی جنازہ پڑھنے نہیں جایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی عزیز کے پاس گیا، تابعین میں سے ان کے سرداروں میں سے کسی نے کہا کہ بابا جی ہمیں بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ نے زیارت کی ہے؟
کہا ہاں بچہ ہم نے بڑی زیارت کی ہے. فرمایا پھر ہمیں کچھ باتیں بتائیے. فرمایا ہم نے حضور جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا, ہم نے حضور جیسا کسی کا شان نہیں دیکھا. شان بیان کرتے گئے, شان بیان کرتے گئے, جیسے بندہ سنتا ہے لیکن کس طرح کچھ ہونا چاہیے تھا ویسے کچھ نہیں ہوئے. فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا بابا جی آپ نے بڑی عزت کی حضور کی, بڑا احترام کیا. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کو زمین پر نہ لگانے دیتے, ہم اپنے سینے رکھ دیتے, اپنی گردنیں رکھ دیتے. عرض کرتے آقا یا رسول اللہ آپ زمین پر نہیں بلکہ ہماری گردنوں پر قدم رکھ کے سفر دیا. جنہوں نے اس انتہا کا پیار کیا ہے, کیا ابھی بھی ان کے میلاد منانے میں کوئی شک تھا؟ کیا ابھی بھی ہمیں دلیلوں کی ضرورت ہے؟ اب دو تین احادیث سے مبارکہ سنیے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک دانتوں کے اندر ایک ہلکا سا سوراخ تھا, ہلکا سا سوراخ تھا حضور کے مبارک دانتوں میں. آقا کریم علیہ السلام جب لوگ ضرور فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے مبارک دانتوں سے دور نکل کر سننے والوں کی سینوں کو معطر کر رہا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں جناب چاندنی رات میں میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا. نبی کریم علیہ السلام نے سرخ دھاریوں والا کرتا پہن رکھا تھا. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا, میں پھر چاند کو دیکھتا, آسمان کے اور پھر مدینے کے چاند کو دیکھتا. فرماتے میں کبھی آسمان کے چاند کو, کبھی مدینے کے چاند کو, اور پھر میرے دل نے گواہی دی کہ چاند آسمان کا خوبصورت ہے لیکن اس سے بھی خوبصورت میرا آقا مولا محمد کی ذات ہے. صحابہ نے بیان کیا کیا ابھی بھی ان کے میلاد منانے میں کوئی شک تھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ نے قلم اٹھایا. فرماتے ہیں کہ جنہوں نے 14 صدیاں پہلے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت تھے. اور جس نے 14 صدیوں کی دوری سے گھوڑے کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے بھی کہا کہ موقع چاند بدر شاہ چاندی ہے, چمک دیدار قرآنی ہے, آسانی ہے, مخمور اکھی حرمت بھرینا. اور پھر بڑا ہی خوبصورت جملہ بولتے ہیں, حضور کا حسن بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ ابرو قوس مثال جسن, وہ ابرو قوس مثال جسن, جنہوں کو مثال تیز چکن نبا سرخ آتھا کہ لال یمن چٹے کن موتید یا ہندڑیاں. حضور کسی کو سنا بیان کرتے کرتے جب پیر صاحب اپنے الفاظوں کو ختم کر گئے کہ میرے الفاظ ختم ہو گئے لیکن حضور کی شان ختم نہیں ہوئی. پھر ناصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ شان کبھی نہیں مک سکتی, اور کاغذ کے رتیاں مک گئیاں, اور شان کبھی نہیں مک سکتی, اور کاغذ کے رتیاں مک گئیاں. ناصر خود عظمت کون بیان کرے جتنے بکریاں ندیاں مک گئیاں, دس دیاں آقا دی شان ناصر پتہ نہیں کتنی صدیاں مک گئیاں. جس نے 14 صدیوں کی دوری سے دیکھا اس نے آقا کریم علیہ السلام کی شان اور صفات بیان کر کے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخر میں جملہ بولا کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی شان بیان کرنے چلا تھا, میں بیان کرنے لگا تھا آپ کی شان, میں نے شان بیان کرنے لگا تھا. ساری سچے بیان کی ہیں اور کیا کیا کہا پیر صاحب نے. فرماتے ہیں چند بدر شاہ جانی ہے ایسی صورت میں میں جانا تھا تو ابرو قوس مثال جسن پورا کلام پڑھ کر دیکھے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے. اس کے باوجود آخر میں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, مستاق علی کتنے ڈالڑیاں. آپ پر سوچ کے مطابق کی آخری روایت پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آدم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا, فرماتے ہیں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس کو سمجھ ہی نہیں سکتا, تم آقا کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور ابو سلطان نیازی صاحب نے بھی کہا تھا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں, محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں بندہ کہتے میں نے اللہ کی شان بیان کر دی ہے, اس سے آگے کوئی بیان نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ اس کی بات غلط ہے. اگر اللہ کی کوئی شان اور عظمت بیان کر سکتا ہے تو کوئی اور نہیں کر سکتا. آقا مولا محمد کریم کی ذات کر سکتی ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات کیسے بیان کر سکتی ہے کہ وہ خود بنانے والے کی شان بنے کا کچھ نہیں پائے ہے.
کو بنانے والے کی شان بن کر تشریف لائے ہیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور پھر آدم جس سے صاحب نے قلم اٹھایا فرماتے ہیں کہ تو میرا محبوب ہی نہیں دیکھا ہے، انہیں میرا محبوب ہی نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنی طرف سے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آپ تھوڑا سا چلیں، اگر آپ کا ذوق ایسا ہے تو پھر سبحان اللہ، آپ نے بھی کہنے تم شرح جب نہیں کہنی، میں نے اس سے زیادہ بہت رہنا ہے۔ محبوب ہی نہیں دیکھا جنہوں ایک جن شرما ہے۔ دنیا کا عشق مجازی جو ہے نا، اس کے لیے انسان اس کے محبوب کی محب کے سامنے کوئی گستاخی کر دینا تو اسے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شرم نہیں ہے کہ میرے محب کے بارے میں یہ بات کی، میرے محبوب کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی شان کے بارے میں جب ہم سے کوئی اللہ نہ کرے ایسے کوئی عزمی ہو جائے تو خود اندازہ رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، کیا اللہ پاک راضی ہوگا؟ اگر ہم آج وہاں کا میلاد منائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں گے تو باری تعالیٰ حضور کا میلاد پاک کا صدقہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی عشق مصطفیٰ عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو عشق مصطفیٰ کی خیرات لے دے گا، کب دے گا؟ جب ہمارے دل میں حضور کا مقام ہوگا۔ اب تھوڑا اپنے تصورات میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو رکھیں، اور اگر حضور کی ذات کو ہم اپنے سینوں میں نہیں رکھ سکتے تو کم از کم حضور کا گنبد خضرا کا تصور کریں، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ تو میرا محبوب ہی ڈٹھا جنہوں میرے کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھاوے جو سونا مکتو نکار ہوتا، دیو چاہے سیر فرقی سارا گلشن سیس نواوے، اگر ترتی لف لف جاوے، جو حد خدا میں چرکے حد خدا تو بن جو حد خدا میں چرکے حد خدا تو بن جاوے، مین نشیدے مست رسیدے سونا قدر صحابے، آنکھ پکڑے تقید پہ اچاکے اے خانہ کھل جاوے، بجلی ڈالی لشک نہ مارے، مقام بے ادبی ہو جاوے، گال جو کھولے پیٹ تجھے رکھ دے کہ راہی راہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چار نہ چلی جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چار نہ چلی جاوے، بجلی ڈالی لشک نہ مارے، مقام بے ادبی ہو جاوے، عقل خدا نے اتنی دیتی علمہ بچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلہ بچ نہ آوے، کی اعجاز نظر مجھ ہو دے جو آوے گٹ جاوے۔ حبشہ سے بلال ہے تو وہ کہے بس آپ ہی آپ ہیں اور کچھ بھی نہیں، سہیب روم سے ہیں وہ کہے آپ ہی آپ ہیں اور کچھ بھی نہیں، حضرت سلیمان فارس سے آئے وہ کہے آپ ہی آپ ہیں اور کچھ بھی نہیں، فرماتے ہیں کی اعجاز نظر مجھ ہو دے جو آوے گٹ جاوے، خلق مدینے مولے دنیا کوئی برلے جان بچاوے، آزم ایدہ سونا ماہی سب کتنے نظر ہی نہ آوے، ایدہ سونا ماہی سب کتنے نظر ہی نہ آوے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یوم میلاد ہے، اللہ کریم ہمیں حضور کے میلاد کے تمام برکات نصیب فرمائے۔